پردہ کے بارے میں۔ پردہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود، حق کی دلیل زہرا۔ جناب صدر ذی وقار، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ماں بہن سر سے دوپٹہ اتار کر باہر نکلتی ہے اور اس کے خیال میں عورت کے گھر میں رہنے اور پردہ کرنے سے زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گی کہ وہ جراثیم جو گھر میں رہ کر اور پردہ کی وجہ سے پیدا ہوں گے وہ تیرے لیے بہتر ہیں۔ اگر تو بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی تو ایسے جراثیم پیدا ہوں گے کہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گے، بلکہ لے چکے ہیں۔ اب تو سائنسدان بھی مان گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جلد عورت سے سخت اس لیے بنائی ہے کہ یہ آسانی سے سردی کی حدت اور گرمی کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور عورت پردے میں ہی رہے تو اس کے جلد کا حسن و جمال قائم رہ سکتا ہے۔ پھر نہ اس کو کسی میک اپ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی دوسرے مصنوعی حسن کی۔ سیدھا کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ عورت کا ظاہری اور باطنی حسن سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے میں ہے۔ جناب عالی وقار، روح البیان میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت کا روح قبض کرنا آپ کو اچھا نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض فرمائی۔ اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے اور شرم و حیا کی مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ قیامت کا دن جس میں برائی کا امکان تک بھی نہیں ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن پردے کے پیچھے سے کوئی ندا دینے والا پکارے گا، اے محشر والو، نگاہیں نیچی کر لو، سروں کو جھکا لو، اور اس وقت تک جھکائے رکھو جب تک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسراء سے گزر نہ جائے، اور آپ کے ساتھ 70,000 موٹی آنکھوں والی جنت کی حوریں ہوں گی، چنانچہ آپ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گی۔ یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزارے، یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشارے، یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے۔ جناب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ذکر چھڑا کہ مرد عورت کی بدنگاہی سے اور عورت مرد کی بدنگاہی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے گھر جا کر حضرت فاطمۃ الزہرا سے اس بات کا ذکر کیا اور ان سے بھی رائے طلب کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مرد اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور عورتیں اپنی نگاہوں کو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے خوش ہو کر فرمایا، ایسا کیوں نہ کہتی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایسا ہی حکم نازل فرمایا، مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور عورتیں اپنی نظر جھکا کر رکھیں، چونکہ عورتوں کی آواز میں قدرتی طور پر ایک نرمی اور نزاکت و حلاوت ہوتی ہے جو اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دے دیا کہ غیر مردوں سے جب بھی گفتگو کرو تو نرم و نازک و شیریں لہجہ اختیار کرو، بلکہ اپنی آواز میں قدرے سختی اور کھردرا پن پیدا کرو تاکہ کوئی بد باطن غلط فہمی کا شکار ہو کر تم سے کوئی امید وابستہ نہ رکھے۔ اہل اسلام کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری فلاح و عزت و آبرو کا تحفظ اسلامی پردہ میں ہے، اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔